بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ البقرہ۔ اور اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جب کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نام یا صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے نقص پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کا شیطان نے آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر نکل جاؤ، کیوں نہ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدامات تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورۃ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام روح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا الہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیوں نہ کہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا، چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہادہ اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو ان پاکیزہ و مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی و اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی و آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کو باوجود بہک گیا اور حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اور اتنی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عاجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے طویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائیں اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔